السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے بیٹا، ہمارا ماہ جون کا سلیبس تھا، اس میں ترکیب کا کام حضرت زینب، سبق کا نام حضرت زینب ترکیب کا کام تھا اس میں۔ اب آپ اپنی بک دیکھیں، صفحہ نمبر 13، صفحہ نمبر 13، نثر پارہ نمبر 1، اس میں اسم، ضمیر، فعل، حرف اور صفت تلاش کیجیے گا۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ نثر پارہ میں آپ کو آپ کے اسکرین پر دکھا رہی ہوں، ترکیب کا کام ہے۔ یہ پیراگراف ہے، اس پیراگراف میں سے آپ نے اسم، ضمیر، فعل، حرف اور صفت تلاش کرنے ہیں۔ اپنی کاپی میں آپ لوگوں کو یہ کام کرنا ہے۔ اب آج جو ہمارا ماہ جولائی 2020 ٹائٹل پیج ہے آپ کا، ماہ جولائی 2020، نظم نعت، بلند خوانی ہے، وضاحت ہے، الفاظ معنی اور تشریحات۔ یہ آپ کا نظم نعت سر ورق ہے، ٹائٹل پیج ہے آپ کا۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے، ان کی عظمت بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تمنا انڈر لائن کیجیے گا، انڈر لائن ورڈ کرواؤں گی، اس کے معنی آپ لوگوں نے تلاش کرنے ہوں گے۔ تمنا، ارمان، آرزو۔ حوالہ شاعر و نظم، مندرجہ بالا شعر، ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم نعت سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان ہے۔ اس شعر میں شاعر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہمارا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا، وہ آرزو، ہمارے دل کی آرزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ یہ دنیا جب تخلیق کی گئی تھی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا گیا تھا۔ تو اس دنیا جس میں ہم بس رہے ہیں، جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی وجہ تخلیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جس کی وجہ سے دنیا تخلیق کی گئی۔ لہٰذا ہمارا دل جس سے زندہ ہے وہ ہماری آرزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ شعر نمبر 2، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ شب رات کو کہتے ہیں، انڈر لائن کیجیے گا شب۔ اس حوالہ حسب صابی کی ہے۔ اس شعر میں شاعر مولانا ظفر علی خان نے قرآن کریم کی سورت البقرہ کی آیت الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی تمام روحوں کو تخلیق کر لیا تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے جواب دیا تو ہمارا رب ہے۔ تمام روحوں کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا تھا۔ یہ جب دنیا نہیں بنی تھی تو ہر طرف اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں سب سے پہلے جو نور تخلیق کیا تھا اس کی روشنی سے اجالا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نور کا اجالا تھا. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا. سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. غایت کو انڈر لائن کیجئے اور غایت اولا. غایت کا مطلب ہے مقصد، مدعا، اور غایت اولا سب سے بڑا مقصد. حوالہ شاعر و نظم حسب صابی کی ہے. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اس میں زمین، آسمان، چرند پرند، انسان سب کچھ پیدا کیے، اور ان سب کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہیں آتا تو یہ دنیا کبھی تخلیق نہ ہوتی، نہ زمین آسمان بنتے، اور نہ ہی 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آتے، اور نہ ہی جنت اور دوزخ ہوتی. ان تمام مقاصد کو پورا کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنا. اللہ نے جب دنیا بنانے کا آغاز کیا تو سب سے پہلے جو روح تخلیق کی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات تخلیق نہ ہوتی، اور نہ ہی آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. شناسا انڈر لائن کیجیے گا، آگاہ کرنا. حوالہ شاعر اور نظم لکھنا ہوگا حسب صابی کی آپ کو، کیونکہ میں اس سے پہلے آپ کو حوالہ بتا چکی ہوں. اس شعر میں شاعر واقعہ معراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ معراج کے سفر پر گئے، مختلف مقامات سے گزر کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے آگے جانا آپ کو تنہا جانا ہوگا، میں آگے نہیں جا سکتا. اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے. چنانچہ سدرۃ المنتہا سے آگے جو گیا وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اس لیے خدا کی حقیقتوں کو جاننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. شاعر مزید فرماتے ہیں کہ جس مقام پر جانے سے فرشتوں کے سردار کے پر جل جاتے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں کی تمام حقیقتوں کو جاننے کا شرف انہیں حاصل ہوا. گرتے ہوئوں کو تھام لیا،
جس کے ہاتھ نے اے تاجدار یثرب وہ بتھا تم ہی تو ہو، اے تاجدار یثرب و بتھا تم ہی تو ہو۔ یثرب و بتھا انڈر لائن کیجیے، مدینہ و مکہ۔ حوالہ حزب صحابی کی ہے، مولانا ظفر علی خان کی نعت سے لیا گیا ہے یہ شعر۔ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب کا معاشرہ ہر طرح کی معاشرتی برائیوں کا شکار تھا، لوگوں میں اخلاقی برائیاں بہت زیادہ تھیں، لوٹ مار کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کرتے تھے، اور یہ قتل و غارت گری مدتوں تک جاری رہتی تھی، نسلوں تک جاری رہتی تھی۔ تو عرب کا معاشرہ جو تھا ہر طرح کی معاشرتی برائیوں کا شکار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے ان پستی میں گرے ہوئے لوگوں کو سہارا دے کر عرب کے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنا دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ و مدینہ کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ رحمت دو جہاں، دونوں جہاں کے لیے رحمت مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت للعالمین۔ نظیر جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، تنہا اکیلی ذات۔ اس شعر میں بھی شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور بزرگی بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہیں، اور ان کی اگر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظیر، ان کی مثال ہی نہیں ملتی، وہ بے مثال ہیں، اور وہ اکیلی ہی ذات ہے جس کی ہم مثال پیش نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے وہ رحمت للعالمین بن کر آئے، اور ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو یہ سب اشعار سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ نے ماہ جولائی لکھنا ہے، آپ نے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، ماہ جولائی 2020 لکھنا ہے۔ نظم نعت، اس کے لیے ٹائٹل پیج جو ہے بلند خوانی ہے، وضاحت ہے، الفاظ معنی ہے، تشریحات ہے۔